تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جہاں پر فلسطین کے معصوم بچوں اور عورتوں اور عام شہریوں کے لیے نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر اسرائیل کو بھی آئے دن نئی سے نئی پریشانی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک یمن کے حوثی، فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے کئی اور گروپ جو کہ عراق میں امریکی فورسز پر حملے کر رہے تھے، اب انہی عراقی ریزسٹنس فورسز نے اسرائیل کی سب سے اہم بندرگاہ حیفا پر کروز میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل میں 3 بندرگاہیں ہیں، حیفا، ایلات اور اشدود۔ ایلات پہلے ہی یمنی حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے خالی ہو چکا ہے اور وہاں پر 80% تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اب اسرائیل کی دوسری بڑی بندرگاہ حیفا پر عراقی کروز میزائل کے حملوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ اسرائیل کی تجارت جو پہلے ہی اتنی زیادہ کم ہو چکی ہے، اس پر اس کی ایک اور بندرگاہ پر حملے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی مزید تجارت کا ختم ہونا۔ اور جس طرح سے شپنگ کمپنیز نے ایلات پورٹ جانے سے منع کر دیا تھا، ایسے ہی اب یہ شپنگ کمپنیز حیفا بندرگاہ پر بھی جانے سے عنقریب انکار کر دیں گی۔ اور ایک اور ویل نون کمپنی جس کا نام ہے کاسکو، اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تمام شپمنٹس بھیجنا بند کر دیا ہے۔ کاسکو ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ گلوبل شپنگ کا 5.2% کنٹرول کر رہی ہے۔ اس سے پہلے MSC، CMA، CG، CGM، مرسک، ہپوک لائٹ پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ بزنس بند کر چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو میں پہلے ہی خبر دے چکا ہوں کہ نیتن یاہو معاشی طور پر اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اس نے کئی سرکاری دفاتر بند کر دیے ہیں تاکہ ان میں استعمال ہونے والا پیسہ بھی وہ فلسطین جنگ میں استعمال کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے، کل میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکی فوجی عراق سے نکل جائے، عراق کو خالی کر دے۔ اور آج ہی ایک اور منظر دیکھنے میں آیا ہے جب ایرانی ریولوشنری گارڈز اور عراقی افواج نے مل کر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ایران اور عراق اب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ایران اور عراق کی بڑی طویل جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب دونوں ممالک نے یہ جان لیا ہے کہ ان کو لڑا کر دشمن اپنا فائدہ حاصل کر رہا تھا، اور اب یہ دونوں ممالک ایک بار پھر سے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، ایران کی بات اگر کی جائے تو امریکہ کے سابق صدر نے اسرائیل پر ایٹم بم پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مزید ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انکشاف کیا کہ ایران اب بہت زیادہ امیر اور طاقتور ہو چکا ہے اور وہ صرف 34 دن کے اندر ایٹامک بم بنانے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران یہ نیوکلیر بم بنانے کے بہت قریب ہے اور وہ صرف 34 دن کے اندر یہ بم بنانے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میری حکومت تھی، ایران کے پاس حماس کے لیے اور حزب اللہ کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن اب ایران بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور اس کے پاس $250 بلین موجود ہیں۔ دوستو، یہ ہے وہ اصل خطرہ جس کے لیے امریکہ کبھی ISIS کا نام لے کر ایران پر حملے کرتا ہے تو کبھی کسی اور طریقے سے ایران کو گھیرنا چاہتا ہے، لیکن ایران اب تک کسی بھی طرح سے امریکہ کے زیر اثر نہیں آیا اور ایران نے اپنے شہید جنرل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور روز بروز وہ اپنے اس وعدے کی یاد دہانی امریکہ کو کرواتا رہتا ہے۔ اور دوستو، ابو عبیدہ کے بعد مجاہدین بریگیڈز کے اسپوکس پرسن ابو بلال نے بھی ایک تقریر کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے یہاں پر اکٹھے ہو کر اپنے ہیرو شہیدوں اور مجاہدین اور لیڈران کو ٹرائبیوٹ پیش کیا ہے۔ ہم نے 7 اکتوبر کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر صہیونیوں کو یرغمال بنایا تھا۔ جب سے آپریشن شروع ہوا ہے، ہم نے 27 ملٹری وہیکلز تباہ کیے ہیں، جس میں ہم نے اینٹی آرمرڈ راکٹس اور دھماکہ خیز ڈیوائسز استعمال کی ہیں، جس میں ہم نے ان کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچایا ہے، جس میں ان کے اندر موجود کافی سارے اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہودی اسٹیبلشمنٹ جو کہ غزہ کے ارد گرد موجود ہیں ان پر 69 راکٹ حملے کیے ہیں۔ اور ہم نے اسرائیلی فوجیوں کی تقریبات اور جہاں بھی یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا ان کی گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں ان پر 49 دفعہ حملہ کیا ہے۔ ہم نے 6 ملٹری ہیلی کاپٹر گرائے ہیں اور ہم نے 3 جاسوس ڈرون بھی مار گرائے ہیں، جن میں ہرمز 900 بھی شامل ہے۔ یہ آپریشن ہم نے القسام بریگیڈ کے ساتھ مل کر کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ القسام بریگیڈز اور مجاہدین بریگیڈز 2 الگ الگ گروپ ہیں جو کہ ایک ہی مقصد کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں۔ اور ہم نے غزہ اسٹرپ کے ساحل پر اسرائیل کی ایک نیول بوٹ سائر میزائل کے ساتھ تباہ کی ہے۔ ان سارے آپریشنز میں ہمارے ہاتھ دشمن کا بہت سارا اسلحہ اور ملٹری ایکوپمنٹ بھی لگا ہے۔ اور دوستو، نیتن یاہو کی فطرت کیا ہے اور وہ کس سوچ کا مالک ہے، اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حال ہی میں نیتن یاہو نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس کے کیبنٹ کے جتنے بھی وزیر ہیں وہ پولی گراف ٹیسٹ دیں گے۔ پولی گراف ٹیسٹ دوستو ایک ٹیسٹ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ نیتن یاہو نے اپنی کیبنٹ کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے کیبنٹ کی چیزیں اور فیصلے لیک ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ جو بھی کیبنٹ کے اندر بیٹھتا ہے، جہاں پر ہم سیکیورٹی ڈسکشن کرتے ہیں، چاہے اس میں پولیٹیشنز ہوں یا پھر آرمی کے بندے، یہ سب پولی گراف ٹیسٹ دیں گے۔ دوستو، اسے سیکیورٹی لیک کہیں یا کچھ بھی کہیں، اسرائیل کی کمزوری کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حزب اللہ کے ساتھ جنگ اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اسرائیل اب ہر قیمت پر اس جنگ سے بچنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کا ممبر اور ایک سابق اسرائیلی جنرل جس کا نام بینی گینٹس ہے، اس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اسرائیل کو اس کے پولیٹیکل حل کے لیے، سیاسی حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی بینی گینٹس ہے جس کے مشہور الفاظ تھے کہ جو کوئی بھی سیز فائر کا کہتا ہے وہ اینٹی سیمیٹک قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کے خلاف بات کرنا کئی ملکوں میں جرم ہے اور اسے اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بینی گینٹس ہے جس کے اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں، جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا کہ سیز فائر کی بات کرنا بھی ایک جرم ہے۔ اب وہی بینی گینٹس یہ کہہ رہا ہے کہ اب سیز فائر پر بات کرنی چاہیے۔ اور دوستو، یہ ڈر بالکل درست بھی ہے کیونکہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر آفیشلی اسرائیل کو یہ بتا دیا ہے کہ تم
तुम हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकते। दोस्तों ये खबर वाशिंगटन की है। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने बाकायदा से इसराइल को वार्न किया है, खबरदार किया है कि ये कभी भी हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकता। जो बाइडन जो कि अमेरिकी सदर है, उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर है ताकि वो इसराइल पर प्रेशर डालें और इसे मना करें कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग में ना जाए। जब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कतर के दौरे पर पहुंचे तो कतर ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसराइल के यरगमाली जो हमास के कब्जे में है, अब उनको छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इसराइल ने लबनान में हमास के डिप्टी चीफ को शहीद कर दिया है और अब उनके बाजियाब होने की कोशिश करना बिल्कुल फजूल है और अब हमास से जंग बंदी की बात करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और दोस्तों इसी दौरान जब एंटनी ब्लिंकन इसराइल को इस जंग से बचाना चाहता है और बातचीत कर रहा है मिडिल ईस्ट में, हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर रखे हैं और हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है कि उसने मेटियोला में कई इसराइली फौजियों को खत्म कर दिया है और इसके साथ साथ इसराइली टैंकों को रवाइसत अल आसी में कॉर्नेट मिसाइलों के साथ तबाह कर दिया है। और हिजबुल्लाह के मुताबिक हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइली शहर के करीब कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया है। हत्ता कि इसराइली मीडिया ने भी ये बताया है कि मेटियोला में एक घर जहां पर इसराइली फौजी मौजूद थे उसको मिसाइलों से उड़ा दिया गया और ये मिसाइल दरअसल एंटी टैंक मिसाइल थे जो मोटी से मोटी कंक्रीट की तह या लोहे की चादर तक को तबाह कर सकते हैं। और रवाइसत अल आसी में ही हिजबुल्लाह ने एक टैंक को भी तबाह कर दिया और इसराइल के ही चैनल 12 के मुताबिक हरमान शहर में भी रॉकेटों का एक बड़ा हमला किया है। कई इसराइली मीडिया चैनल्स के मुताबिक नॉर्दर्न इसराइल के शहरों में फिजाई हमले के सायरन बजा दिए गए। और दोस्तों कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने, जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी, कि इसराइली एयरबेस मीरान को तबाह कर दिया है और उसका रेडार सिस्टम नाकारा बना दिया है। इसमें माहिरीन का अब ये कहना है कि हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज कॉर्नेट मिसाइलों के साथ हमला किया था और ये वो मिसाइल है जिसको आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इस हमले के बाद से इसराइल ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास काफी ज्यादा बड़ी तादाद में ये कॉर्नेट मिसाइल मौजूद है और इस हमले के बाद इसराइल की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है कि उसकी आयरन डोम कॉर्नेट मिसाइलों के सामने बेबस है और उनको तबाह नहीं कर सकते। और मीरान एयरबेस के बाद लबनान ने इसराइल के एक और अहम रेडार साइट पर हमला कर दिया है। ये रेडार साइट मशहूर शीबा फार्म्स में मौजूद है। लबनान की हिजबुल्लाह ने इस साइट पर 6 मिसाइल दागे हैं। अभी तक नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा जोसेफ बोरेल इस वक्त हिजबुल्लाह से बातचीत करने के लिए और उससे जंग से मना करने के लिए एक मिशन पर है। लेकिन इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? टीवी एंकर ने इसे किस तरह से रगड़ा लगाया ये आपको बताता हूँ। और टीवी एंकर ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इसराइल वार क्राइम्स कर रहा है? तो इस पर जोसेफ बोरेल ने कहा कि ये इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का मामला है, वो इसमें फैसला करेगा कि क्या इसराइल वार क्राइम्स में मुलव्वस है या नहीं, मैं कोई वकील नहीं हूँ। तो इस पर एंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था, क्या इसे आप वार क्राइम समझते हैं? तो इस पर उसने कहा कि हाँ, मैं इसे वार क्राइम समझता हूँ। इस पर एंकर ने उसे कहा कि इसराइली हमलों के लिए और जिनोसाइड के लिए आप इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में किए गए फैसले को तस्लीम करते हैं कि वो फैसला करेगी, लेकिन हमास के लिए आप फौरन से पहले आप एक वकील बन गए और आपने फैसला कर दिया कि हमास ने एक वार क्राइम किया है। तो क्या ये वो डबल स्टैंडर्ड है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है? और दोस्तों यहाँ पर आपको ताजा तरीन इतला भी देते चलें कि लबनान की एयरपोर्ट स्क्रीन्स को हैक कर लिया गया है, जिस पर हिजबुल्लाह के खिलाफ पैगामात नशर कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रफीक खुरैरी एयरपोर्ट हिजबुल्लाह और ईरान की मलकियत नहीं है। हसन नसरुल्लाह तुम कभी नहीं जीतोगे और तुम ही जिम्मेदार होगे अगर तुम इस जंग को लबनान में लेकर आए। हिजबुल्लाह हम यानी लबनानी तुम्हारी तरफ से होकर नहीं लड़ेंगे। पहले तुमने हमारी बंदरगाह को तबाह किया और अब तुम यही काम एयरपोर्ट्स के साथ करना चाहते हो क्योंकि यहाँ से तुम्हें असलहे की सप्लाई मिलती है। एयरपोर्ट को तुमसे खाली करना होगा। दोस्तों इन पैगामात से आप समझ सकते हैं कि इसराइल अब 5th जनरेशन जंग लड़ना चाहता है हिजबुल्लाह के साथ और वो लबनान के एयरपोर्ट की साइट को हैक करके लबनानी और हिजबुल्लाह को आपस में लड़वाना चाहता है। हालांकि लबनान की आवाम की अक्सरियत हिजबुल्लाह के साथ है, लेकिन अब जंग को अपने सामने देखकर इसराइल इस जंग से घबरा रहा है क्योंकि मजलूम और निहत्थे फलस्तीनियों को शहीद करना और हिजबुल्लाह के साथ टक्कर लेना 2 अलग मामलात है।